مومن و برکت کا مہینہ، پھر آ گیا ہے مومن و برکت کا مہینہ، بخشش کا ہے نجات کا انمول خزینہ، رمضان مبارک رمضان مبارک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں زندگی کے اس حصے پر سوچنے کی صلاحیت دی جو ہدف خلقت ہے، تزکیہ نفس، تہذیب نفس، انسان کا اپنے خالق کو پہچاننا، اپنے خالق کی طرف بڑھنا۔ اگر کسی انسان کو یہ سعادت نصیب ہو رہی ہو، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بدبختی اس انسان کے لیے جو زندگی میں ایسے کاموں میں مشغول ہو جائے جس میں اتنا مشغولیت آ جائے کہ اس بات پر سوچنے کے لیے وقت نہ ملے کہ پیدا ہی کیوں ہوا تھا، ہدف خلقت کیا تھا۔ امام فرماتے ہیں ایک دعا کے اندر کہ خدایا جب زندگی شیطان کی چراگاہ بننے لگے، یعنی کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی شیطان کی چراگاہ بن جاتی ہے، ان کو کچھ نہیں مل رہا ہوتا، شیطان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، تو فرمایا پھر اس موقع پر زندگی کا خاتمہ بہتر ہے۔ یہ خدا نے متعال کا شکر ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو تہذیب نفس، تزکیہ نفس، نفس کی ترقی کے اوپر سوچنے کا موقع نصیب فرما رہا ہے۔ خدا نے متعال کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے وقت کے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ ان چند ایام کے لیے جو موضوع ہمارے پاس تھا وہ انسان کی کامیابی کے حوالے سے تھا کہ انسان کیا کرے کہ کامیابی حاصل کرے۔ ہم نے گفتگو کے دوران اس بات پہ اصرار کیا کہ کامیابی کو ایک پہلو کے اوپر مشتمل نہیں ہونا چاہیے، کامیابی صرف دنیا کے اندر ہو، کامیابی صرف مادی زندگی کے اندر ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مادی زندگی بہت مختصر سی ہے، انسان کی جو زندگی ابدی زندگی ہے، خالدین فیہا، وہ زندگی ہے جو اس کے بعد شروع ہوگی۔ تو کامیابی کو صرف چند گھنٹوں کے لیے سوچنا زندگی کے اندر، کیونکہ جو دنیا کی زندگی ہے چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہے، ایک دن اور دن چڑھے قرآن کریم کی تعبیر کے مطابق، تو چند گھنٹوں کے لیے کامیابی سوچنا حماقت ہے۔ انسان کامیابی سوچے تو پوری زندگی کے لیے کامیابی سوچے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ جس طرح ہمیں یہاں رزق کی ضرورت ہے وہاں بھی رزق کی ضرورت ہے، تو ہمیں اپنے ابدی رزق کو فراہم کرنا ہوتا ہے، اور وہ ابدی رزق خدا متعال نے کبھی نسل کے ذریعے سے فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے، کبھی اچھے کام کے ذریعے سے کیا ہے جس کو ہم نے روحانی اولاد تعبیر کیا، اور اعمال حسنہ جو انسان انجام دیتا ہے جس کا اثر کائنات کے اندر جاری و ساری رہتا ہے، جس کی ہم نے چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب اس میں یہ تھا کہ بالآخر دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی کامیابی چاہیے، جیسا کہ اس دن بات ہوئی کہ بھئی بالآخر اتنی کامیابی تو چاہیے، ہمیں کم سے کم کامیابی جو اس دنیا کے اندر چاہیے وہ کیا ہے، وہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اتنی کامیابی تو چاہیے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مادی کامیابی میں سے پیسہ کم سے کم اتنا تو چاہیے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ورنہ اس میں بے عزتی ہے۔ مولا خود فرماتے ہیں کہ خدایا کیا مجھے رشتہ داروں کے اوپر چھوڑے گا یا اغیار پہ چھوڑے گا؟ رشتہ داروں پہ چھوڑے گا تو میرے اوپر منت رکھیں گے، اغیار پہ چھوڑے گا میرے اوپر رحم نہیں کریں گے۔ تو اتنی مادی کامیابی چاہیے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ انسان کو زندگی میں رہنے کے لیے عزت چاہیے، تو ایسے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے انسان کو اتنی عزت چاہیے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے بے عزتیوں اور حقارتوں سے۔ البتہ غلط ویلیوز کو قبول نہ کرے، اگر کسی غلط ویلیو کے اندر عزت آ جائے تو پھر اس عزت کو قبول نہ کرے، اللہ کی بنائی ہوئی ویلیوز کے اندر رہتے ہوئے عزت کو قبول کرے۔ تیسری بات یہ تھی کہ ہر انسان کو کچھ چاہنے والے لوگ چاہیے، انسان پتھر کا نہیں ہے، انسان بالآخر
احساس رکھتا ہے، جذبات رکھتا ہے، ان احساسات اور جذبات میں ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ اس کے اطراف میں کچھ لوگ ہوں جو اس کو چاہتے ہوں۔ تو یہ انسان کی وہ کم سے کم مادی ضرورتیں ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اسے چاہیے، اور اس میں کامیابی بہت ضروری ہے۔ بغیر اس میں کامیابی کے انسان کے لیے گزارا بہت سخت ہے۔ پھر کوئی شاید روحانیت کے کوئی بہت ہی اعلیٰ مقام پہ فائز ہو جو ان تینوں کے بغیر بھی کامیابی حاصل کر لے، اور ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے روح کا بہت زیادہ قوی ہونا ضروری ہوگا، اور البتہ شاید دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اس میں شامل پھر بھی نہیں ہوگا، اتنا پھر بھی انسان کو باعزت ہونا ہوتا ہے۔ بہرحال ان کامیابیوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم نے کہا کہ ان کامیابیوں کے لیے سب سے بڑی بات جو انسان کو احساس کرنی پڑے گی وہ یہ کہ ملکیت میں کامیابی نہیں ہے بلکہ احساس میں کامیابی ہے۔ انسان کیا احساس کرے؟ تو ممکن ہے کہ کوئی انسان کچھ ملکیت نہ رکھتا ہو لیکن کامیابی کا احساس اس کے اندر بہت مضبوط ہو، یہ ممکن ہے۔ جب اعلیٰ اہداف ہوتے ہیں تو انسان اپنی ملکیت کو قربان کر دیتا ہے، اور ملکیت کو قربان کرنے کے باوجود وہ محرومیت کو احساس نہیں کرتا۔ اگر کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز چھین لی جائے تو پہلا احساس جو آتا ہے وہ یہ کہ میں محروم ہو گیا۔ جیسے ہی محرومیت کا احساس ہوتا ہے اس میں انسان کو ناکامی احساس ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز دے، اب نہیں ہے، پہلے چھینی تھی نہیں تھی، اب دیے نہیں ہے، لیکن اب محرومیت نہیں ہے، اب محرومیت کا احساس نہیں ہے، تو ہونا یا نہ ہونا اہم نہیں ہے بلکہ احساس اہم ہے کہ آپ کا احساس کیا احساس تھا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے عرض کیا کہ بھئی یہ جو احساس ہے یہ انسان کا ایک دماغ کا معاملہ ہے، پرسپیکٹیو کا معاملہ ہے، آپ کی اورینٹیشن کیا ہے، اور یہیں پر آپ کی کامیابی اور ناکامی کے مراحل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا کل کہ بھئی اورینٹیشن آخرت ہونی چاہیے۔ دنیا اگر اورینٹیشن ہے کامیابی نہیں ملے گی، دنیا کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، ذلیل ہو جائیں گے، دنیا خوب ذلیل کرے گی۔ تو بہترین اورینٹیشن یہ ہے جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، روایات کے اندر سب کچھ ہے، وہ یہ ہے کہ آخرت کی سوچو، آخرت کو دیکھتے ہوئے دنیا کے لیے محنت کرو، پھر دنیا بھی پاس آئے گی اور آخرت بھی نصیب ہوتی ہے انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد عجل۔ اس کے بعد دوسری اورینٹیشن میں یہ رکھا گیا کہ بھائی دینے کی ٹھان لو، دینے والے بنو، اور دینے والے مطلب یہ ہے کہ یہ کوشش مت کرو کہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤں گا۔ جیسے یہ سوچنا شروع کریں گے تمام کامیابیوں کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں۔ کچھ بھی ہو دوسرے کو نقصان پہنچانے کی نہیں سوچو، چاہے دشمنی کیوں نہ ہو۔ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیں کہ دوسرا آپ کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن آپ بڑھ کے منصوبہ بنائیں کہ میں دوسرے کو نقصان پہنچاؤں گا، یہ مت کریں، اس میں بہت نقصان ہے۔ پھر البتہ اس کے اندر وہ دشمنان اسلام کے ساتھ جنگ ہو، کفار کے ساتھ جنگ ہو، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اور ہر غیر مسلمان کافر نہیں ہوتا، یہ بھی ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ برائی مت سوچیں، اچھائی سوچیں، حتیٰ کفر کے ساتھ جنگ کرنے میں بھی اچھائی سوچیں کہ ان کو نجات دلانی ہے۔ سید الشہداء جب لشکر کربلا میں تشریف فرما تھے تو وہ دوسروں کے لیے برائی نہیں سوچ رہے تھے، آخری وقت تک سوچ رہے تھے دوسروں کی اچھائی کیا ہوگی، چاہے لشکر یزید کیوں نہ ہو، اس کی بھی اچھائی سوچ رہے تھے۔ تو برائی کا منصوبہ نہ بنائے، وہ تو کفر کے معاملے میں بھی عرض کر دیا ساری باتیں۔ تو اپنے صاحبان ایمان جو دوست احباب ہیں ان کے لیے کوئی کیوں برائی سوچے، برائی کا منصوبہ نہیں بنائے، کر سکتے ہیں تو اچھا کرنے کی کوشش کریں، کوئی فائدہ پہنچا دیں۔ انسان کی کامیابی میں شاید اہم ترین عنصر میں سے ایک عنصر، ایک تو یہ ہو گیا آخرت کو سوچے، پھر دنیا کو دیکھیں۔ دوسرا عنصر کیا ہو گیا؟ فائدہ پہنچانے کی ٹھان لے، یہ طے کر لے میں نے فائدہ پہنچانا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ طے کر لے کہ میں نے فائدہ پہنچانا ہے، اس انسان کا فائدہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کو ہم نے کل عرض کیا تھا کہ رزاق خدا زمین پہ رزاق نمائندے دیکھنا چاہتا ہے، وہ بخیل نمائندے نہیں دیکھنا چاہتا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ جو خلافت ہے یہ صفتوں کے اندر ہے، خدا متعال اپنی اوصاف کے اندر خلیفہ قرار دے رہا ہے۔ تو جو اوصاف ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ سخی ہے، سخاوت دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ خود رحیم ہے تو رحم دلی دیکھنا چاہتا ہے، وہ خود عادل ہے تو عدل دیکھنا چاہتا ہے۔ تو آپ دینے کی ٹھان لیں کہ جو بھی آپ کے سامنے آئے گا ہم نے اس کو کوئی فائدہ پہنچانا ہے۔ تو مثال کے طور پر ایسی چند مثالیں عرض کرنے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، مثلا فرض کریں آپ جناب علی کسی کے ساتھ بس میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے ذہن میں یہ سوچ سکتے ہیں کیا ان کو بھی مجھ سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، کیا کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ایک کسی عارف سے کسی شخص نے پوچھا کہ اگر یہ جو اقتصادی بحران آتے ہیں، اکنامکس میں کرائسس آتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچائے،
اگر لوگ یہ ٹھان لیں، طے کر لیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو کاٹنا نہیں ہے، فائدہ پہنچانا ہے، تو خود بخود اللہ کی برکتیں، نعمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جتنی مصیبتیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ان کی معنوی اعتبار سے بھی اور مادی اعتبار سے بھی حتیٰ بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر تھوڑا سا انسان، اچھا یہ صفت کیسے آتی ہے انسان کے اندر کہ وہ دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ دینے کی سوچے؟ یہ کیوں آئے گی؟ یہ اس انسان کے اندر آئے گی جس کو یہ پتہ ہے کہ دنیا میں چیزیں محدود نہیں ہیں، لا محدود ہیں، کوئی کسی کا رزق نہیں کاٹ سکتا۔ اگر کسی انسان کو خدا پہ یقین ہے، دینے والا بن جائے گا۔ خدا پہ یقین نہیں ہے، صرف سمجھ رہا ہے دنیا ہی دنیا ہے، پھر مصیبت ہو سکتی ہے، پھر تو مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا بہت چھوٹی ہے، محدود ہے۔ تو وہ سوچے گا اگر میں نے مثلاً فرض کرو 1 بلین کما لیا تو باقی لوگ پھر میرا کھا جائیں گے، یا مثلاً ان کا مجھے کاٹنا پڑے گا تاکہ میں کماؤں، اگر کوئی اس دنیا کو اندر سوچے۔ لیکن اگر کوئی خدا کو سوچے پھر نہیں ہوگا۔ ایک معنی میں حتیٰ دنیا کو بھی سوچے نا تب بھی دینے والا بنے گا۔ کیوں؟ جتنی چیز گھومے گی فائدہ سب کو ہوگا، اور جتنا محصور ہوتی چلی جائے گی، جو اکنامکس کا رول ہے کہ آپ سرکولیٹ کرائیں چیزوں کو، جتنا آپ گھمائیں گے فائدہ آپ کا بڑھے گا۔ بہرحال وہ نہ بھی مانتا ہو، خدا کو تو مانے کہ خدا کی قبض قدرت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، تو دینے والا بن جائیں اب، اور آپ اپنی زندگی میں اس کو ڈھونڈنا شروع کریں۔ میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ ہم لوگ مجالس اور دروس کا قبرستان بنتے جاتے ہیں، تو بجائے یہ کہ صرف سنیں، آپ ہمیشہ یہ کوشش کیجئے گا کہ 40-50 منٹ سننے کے بعد یہ سوچیے گا کام کی بات کیا تھی، کرنے کی بات کیا تھی، اور اسی وقت سے اگر لگ رہا ہے کام کی بات ہے پریکٹس شروع کر دیں۔ کیونکہ اگر میں نے اور آپ نے عمل نہیں کیا اور علم ملا اور عمل نہیں ہوا، یعنی علم ملا عمل نہیں کیا، تو پھر جو ہے یہ بھی ہاتھ سے جائے گا، پھر محرومیت آئے گی۔ تو ہماری قوم کی جو علمی سطح گر رہی ہے اس کی ایک وجہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ عالم کم ہو رہے ہیں، میرا نہیں خیال، میرا اپنے خیال ہے شاید وجہ یہ ہے کہ علم کے ساتھ عمل کم ہو رہا ہے۔ عمل بڑھے گا تو یہ علم خود بخود بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اچھا یہ تو تقریباً وہ ہو گیا جو اب تک کہا جا چکا ہے، یہ ہم نے تیزی سے ریکیپ کرنے کی کوشش کی کہ بھئی اس کو جلدی سے 15 منٹ کے اندر کس طرح جمع کر لیں۔ اب 1-2 پوائنٹ ہیں جو آج بڑھانے چاہیے۔ آج اس بار سے ہمارے ایک دوست مجلس کا اناؤنسمنٹ کرنے میں بڑی احتیاط کرتے تھے، کیونکہ اگر کوئی کہتے نا آج ان کا آج یہاں آخری دن ہے تو پھر لوگ کہتے تھے بھیا کیا کل مردہ دیکھنا چاہ رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو بیچارے بڑے احتیاط سے کہتے تھے کہ فلاں مولانا صاحب کا اس سلسلے کی مجالس کا یہاں آج آخری دن ہے، اس طرح کر کے کہتے تھے تاکہ کوئی بعد میں اعتراض نہ کرے۔ تو اس سلسلے کا یہاں پر آج آخری دن ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ موضوع کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے کامیابی کا اور راز کیا ہو سکتا ہے، یہ 2 پوائنٹ بہت اہم ہے۔ آخرت، دینا، نمبر 2۔ اب تیسرا پوائنٹ، بہت اہم پوائنٹ، ایک جملے میں اگر کہیں حقیقت کو پہچانو، حقیقت کو پہچانو، تشریح، حقیقت کو پہچانو کہ نمبر 1 اللہ کے شاکر بندے بنو۔ جو کچھ جس کو ملا ہے خدا سے ملا ہے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ خدا کے سوا کچھ ہے کیا؟ جو کچھ ہے خدا ہی ہے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جس کو جو کچھ کہیں ملا ہے وہ خدا سے ملا ہے۔ شاکر بنو۔ یہ حقیقت اگر کوئی پہچان لے اور شاکر بن جائے تو یہ سمجھ لیجئے اس نے ایک ڈومینو ایفیکٹ ہوتا نا، ایک گوٹی یہاں پہ گرائی، دھڑ 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 500 گوٹیاں گر گئیں، اس نے اپنی نعمتوں کا دروازہ کھول لیا۔ شاکر بن جائے، صحیح، یہ خدا کو پسند ہے۔ حقیقت کو پہچانو، نعمت دینے والا خدا ہے، خدا کے شاکر بندے بنو، خدا کو پسند ہے۔ جیسے ہی کوئی بندہ یہ اصول اختیار کرتا ہے کہ خدایا میں تیرا شاکر بندہ بننا چاہتا ہوں، جو تو دے گا شکر کروں گا، بس یہ سمجھنے اس نے نعمتوں کے دروازے کھول لیے۔ اچھے شکر کے ساتھ استغفار بھی کریں، اچھے شکر کے ساتھ استغفار کریں۔ تو مثال کے طور پر اپنے ذہن کے اندر یہ بنا لے کہ بھئی جیسے ہی خدا کی طرف سے کوئی بھی نعمت ملی، چھوٹی یا بڑی، حتیٰ مثال کے طور پر نیند آ رہی تھی، سونے کے لیے جگہ مل گئی، شاکر بنو، اللہ کا شکر ہو رہا ہے، الحمدللہ تیرا شکر۔ پیاس لگ رہی تھی، پانی ملا ہے، شکر کرو۔
گرمی لگ رہی تھی، ہوا چل رہی ہے، شکر کرو۔ اچھا اگر ہوا نہیں چل رہی تو کیا کرے؟ ہوا نہیں چل رہی تو کیا کرے؟ وہ جو مولا کا ایک فرمان ہے بہت عجیب و غریب واقعہ ہے۔ امام نے پوچھا کسی سے انسانیت کیا ہے، بڑائی کیا ہے؟ اس نے کہا جب خدا دے تو شکر کرو، جب خدا نہ دے تو صبر کرو۔ امام نے فرمایا یہ بڑائی نہیں ہے، یہ تو مدینہ کے کتے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جب مالک دیتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، نہیں دیتا تو وہ صبر کر کے کہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا پھر بڑائی کیا ہے؟ امام نے فرمایا بڑائی یہ ہے کہ جب نہ دے تو شکر کرو، نہ دے تو شکر کرو، جب دے تو دوسروں میں تقسیم کر دو، یہ بڑائی ہے۔ مولا کے نام پہ درود بھیجیں، محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد عجل۔ ہم کیا کریں؟ ہم اس لیول کی باتیں ہم کہاں کر پائیں گے، لیکن کوشش کر سکتے ہیں۔ تو ہم کیا کریں؟ جب دے تب بھی شکر کریں، اور جب نہ دے تب کیوں؟ خدا ہے تیرے ہی بندے ہیں، تو نے عزت دیے، شکر تیری دی ہوئی عزت کا، نہیں ملی عزت تب بھی تیرا ہی شکر، بندے تیرے ہیں۔ ہم کون سے اپنے وجود سے کچھ مستقل ہیں؟ کیا ہم قیوم ہوئے کہیں؟ ہم تو بندے ہیں، ہم تو متوقف ہیں تیرے اوپر، ہم تو وابستہ ہیں تیرے اوپر، ہم تیرے فقیر ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تو فقیر کا تو انداز یہی ہونا چاہیے کہ وہ خدا متعال کے نہ دیوے پہ بھی شکر کر، تو دے تب بھی شاکر بنو، نہ دے تب بھی شاکر بنو۔ کہ نہیں دیا خدا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں تو بڑا شکر چاہیے، کیوں؟ تو نے سب کو دیا، مجھے نہیں دیا، اس کا مطلب ہے کوئی خاص بات تھی یہاں پہ، کوئی خاص بات رہی۔ تو انسان شاکر بنے پروردگار عالم کی نعمتوں کا۔ نعمتوں کو شمار کرنا بھی ایک مسئلہ ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، لیکن کم سے کم جتنوں کو شمار کر سکے وہ تو شمار کر لے۔ جو چیزیں ہم لوگ گرانٹڈ لے رہے ہیں نعمت نہیں ہے۔ جسم میں کتنی ہڈیاں ہیں نہیں معلوم، ایک بھی ہڈی کھسک جائے پھر درد کتنا ہے نہیں معلوم۔ تو یہ جو ہڈیاں نہیں کھسکی ہیں اس پہ شکر نہیں کرنا چاہیے بھئی، ساری ہڈیاں صحیح چل رہی ہیں۔ انسان کے جسم میں نروز کتنے ہیں؟ بلینز۔ ایک نرو دب جائے کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہ جگہ ایسے درد سے پھٹے گی، لگے گا جیسے پتہ نہیں چاقو چل رہے ہیں اندر۔ بلینز آف نروز گھوم رہی ہیں، اتنی باریک ہے، مائکروسکوپک پارٹیکلز کی طرح ہیں وہ، صحیح ہے۔ ان میں سے ایک دب جائے جان عذاب میں آ جائے گی۔ انسان جو پیرالائز ہوتے ہیں بعض اوقات اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ فزیکلی کوئی چیز خراب ہوتی ہے، صرف نروز دب جاتے ہیں۔ یہ بلینز آف نروز صحیح کام کر رہے ہیں، اس پہ شکر نہیں کرنا چاہیے خدا تعالیٰ۔ ہم ان نعمتوں کا شکر کبھی کر لیتے ہیں جس کے جانے کا خوف ہوتا ہے، اس نعمت کا کوئی شکر نہیں کرتے جس کے جانے کا ہمیں خوف نظر نہیں آیا۔ وہ چل رہا ہے تو ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ بھائی تو ٹھیک ہے چل ہی رہا ہے۔ کیوں چل رہا ہے؟ سانس لے لو، نعمت نہیں ہے خدا نے تعالیٰ۔ بس اس کو بریفلی بس کہہ دیا کہ نعمتوں کا شاکر بنے۔ کھانا کھا رہا ہے شکر کرے، جو بھی کھا رہا ہے شکر کرے خدا نے تعالیٰ کا۔ اچھا اس میں خوبی کیا ہے؟ جتنا شکر کرو گے نا خوش رہو گے، جو بھی ملے گا اس پہ خوشی ملے گی۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ ہم لوگ اس سے مزہ نہیں لیتے جو ہاتھ میں ہے، اس پہ کوڑتے رہتے ہیں جو ہاتھ میں نہیں ہے، جبکہ ہمیشہ جو ہاتھ میں نہیں ہے وہ زیادہ ہوگا۔ دیکھیں نا، آسمان زمین اتنی بڑی ہے، اس میں جو ہاتھ میں نہیں ہے وہ زیادہ ہوگا ہمیشہ۔ تو بجائے یہ کہ اس پہ کوڑتے رہیں جو ہاتھ میں نہیں ہے، اس پہ خوش ہونا سیکھو جو ہاتھ میں ہے۔ بچوں کی خاصیت دیکھیے آپ نے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہوتے ہیں، یہ ان کی بڑی کمال کی بات ہے۔ البتہ انسان توہم کے غبارے میں نہیں رہ سکتا کہ مثال کے طور پر وہ کہے کہ جو کچھ نہیں ہے چلو معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، کوشش کرے، سارے کام کرے، لیکن جو ہے اس سے خوش ہو۔ تو یہ ایک اور بات ہو گئی، حقیقت کو پہچانو، اور حقیقت جو تھی وہ یہ تھی کہ خدا تعالیٰ نعمت دینے والا ہے، بے بہا بے حد و حساب نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جو چھنتی ہیں تو احساس ہوتا ہے، کچھ ایسی ہیں چلتی رہتی ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ سب کے لیے شاکر بنے، اور حقیقتوں کو پہچاننے میں ایک اور معاملے کو پہچانیں، وہ کیا؟ خدا ہے اور اس کا نظام ہے۔ اور نظام کیا ہے؟ خدا ہے، نبی ہے، اور حجت خدا ہے امام کی صورت۔ اس نظام کو پہچاننا ضروری ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ کامیابی چاہے مادی چاہے معنوی، رازوں میں سے ایک راز یہ ہے، حیثیتوں کو پہچانو، مقدسات کا احترام کرو۔
مقدسات کا احترام کرو. خدا کی نعمتوں کے شاکر ہوئے آپ. خدا کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اس کی ہدایت کا نظام ہے. اس کے ہدایت کے نظام میں نبی ہے, نبی کا ولی ہے, وصی ہے, اس نبی کے ولی اور وصی کے بعد اس کے چاہنے والے ہیں. یہ جو خدا متعال کا نظام ہے جس میں مقدسات شامل ہیں, مقدسات کا احترام کامیابیاں دلاتا ہے. مقدسات کی شناخت, مقدسات کا احترام. نہیں کچھ سمجھ میں آئے نا تو کون نہیں سمجھ میں آ رہا, مذاق مت اڑاؤ. امام خمینی اس پہ بہت اصرار کرتے تھے. کہتے تھے بیٹا اپنے فرزند کو خط میں پتہ نہیں کتنی دفعہ انہوں نے لکھا, کہتے تھے بیٹا معنویت حاصل کرو, کمالات حاصل کرو, نہیں سمجھ میں آتے مذاق مت اڑاؤ. کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہا نا, مثلا تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا کوئی انسان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے, اچھا نہیں سمجھ میں آتا کوئی بات نہیں, مذاق مت اڑاؤ, شاید صحیح ہو. بلا وجہ میں کیوں مسخرہ کرنے والوں میں سے بن جاؤ. خدا تعالیٰ پسند نہیں کرتا. قرآن کریم میں فرماتا ہے ان لوگوں کو کہتا ہے ہم آج تم مسخرہ کرو کل ہم تمہارا مسخرہ کریں گے. قبول نہیں کرتا کوئی حقیقتوں کا مذاق اڑائے. تو بھائی آپ کے سامنے مقدسات ہیں, نبی اولاد نبی, ان کے تقدسات ہیں. نہیں تقدسات سمجھ میں آتے کوئی بات نہیں, نہیں سمجھ میں آیا ختم ہو گیا معاملہ. لیکن مذاق اڑانے کا حق کسی کو نہیں ہے. ہم لوگ بعض اوقات عقل کے ساتھ تنقید کرنے میں بعض اوقات کچھ لائنز کراس کر جاتے ہیں. لائنز کراس نہیں کرو. مقدس چیز مقدس کو رہنے دو. جتنی سمجھ میں آتی ہے اتنا احترام کرو, جتنا سمجھ میں آتا ہے اتنا احترام کرو, اور اس کے بعد پھر مثلا نہیں سمجھ میں آیا کوئی بات نہیں. لیکن یہ کہ مقدسات کا احترام ہونا چاہیے, مقدسات کو قبول کرنا چاہیے ہمیں. اس میں یہ ہے کہ تصنع نہیں ہونا چاہیے, مصنوعی نہیں ہونا چاہیے. نہیں سمجھ میں آ رہا, دل بھی قانے نہیں ہے, پھر بھی دکھا رہے ہیں چونکہ لوگوں کو دکھانا ہے. نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. جتنا تقدس آپ کو سمجھ میں آتا ہے اس میں تقدس کا احترام کریں, اور اس سے اوپر تصنع کی کوشش نہ کرے. انسان اپنی زندگی کو ان حقائق کے اندر رکھے. حقیقتیں کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا, خدا ہے, نبی ہے, امام ہے. ان کے تقدس کو پہچانے اور ان کے تقدس کو لے کے چلے. چند مثالیں عرض کروں گا اس سلسلے میں. سرات کے ساتھ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مثلا آپ اپنی زندگی کے اندر مثال کے طور پر کہیں اکیلے ہیں, موجود ہیں, اور تنہائی ہے. مثال کے طور پر پیاس لگی ہے. ہم الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والوں نے اتنی مجالس کے اندر, مجلسوں کے اندر شرکت کی ہے کہ ہم کچھ پوائنٹ سے فوراً ان کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں, ہمیں توجہ مل جاتی ہے. تو ان پوائنٹس کو مس نہ کریں اپنی زندگی کے اندر. مثلا کبھی پیاس لگی ہے, پانی پینے اٹھیں, تقدسات کا احترام کریں. امام کی اس پیاس کو یاد کر لے انسان, اچھا ہے. مثلا کبھی بچوں کو دیکھتا ہے تو بچوں کو دیکھ کر سید الشہداء کے بھی کچھ بچے یاد آتے ہیں, ان کو یاد کرنا اچھا ہے. صحیح, اس طرح تقدسات کو اپنی زندگی کے اندر رکھے. البتہ میں اس بات پہ خوفزدہ رہتا ہوں کہ مثلا کوئی یہ سوچے کہ میری زندگی کے اندر پھر خوشی نہیں رہے گی. نہیں, خوشیاں اپنی علیحدہ, اس کا اپنا علیحدہ مقام ہے, وہ اپنی جگہ پہ رہیں گی. لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے رکھے. کم سے کم جب ذہن میں آئے تو کر لے, تاکہ زندگی اچھائی کے ساتھ گزرے. مثلا یہ جو آپ زیارت ہیں اور آپ ہم زیارت پڑھتے ہیں, مثلا یہ بڑی نعمت ہے پروردگار عالم کی. کوئی تصور کرے کوئی انسان زندگی کے اندر ہر روز کئی دفعہ معصومین کو سلام کرتا ہو, اور اگر کہیں کوئی اتنا خوش نصیب ہو جائے کہ جواب بھی ملتا ہو, پھر تو بڑی بات ہو گئی. جیسے کہ ہمارے پاس وہ روایت عنوان بصری کے اندر موجود ہے. عنوان بصری جب ملنے گئے امام سے, تو جو وہاں پہ امام کے گھر پہ تھا, اس نے پوچھا کہ تم نے کیا طے کیا تھا کہ آؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں, طے نہیں کیا تھا کہ میں آؤں گا. کہا میں السلام کہلوا رہا ہوں. اور اس کے بعد جو امام نے حکم فرمایا, تو اس نے پہلے سے ہی ہوشیار کیا کہ دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ امام بعض اوقات ابھی نہیں بلاتے, بعد میں بلاتے ہیں, تو تم ذہنی طور پہ تیار رہنا کہ شاید امام ابھی نہیں بلائیں. کہنے کہا ٹھیک ہے. وہ اندر گیا, جو حاجب یا دربان جس کو ہم اس زمانے میں کہتے تھے, وہ گئے, واپس آئے, اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہاری خوش قسمتی کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم نے جو سلام کہا تھا تو امام نے بھی تمہیں سلام کہا. تو یہ ٹرینڈ تھا اس زمانے میں بھی کہ اگر فرزند رسول کسی کو سلام کہہ دیں, اس کا مطلب ہے, اب ہم لوگ تو دیکھو نا کہتے ہیں سلام علیکم, آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. ہم تو سلامتی سوچتے بھی نہیں ہیں, سلام علیکم. لیکن اگر فرزند رسول کہہ رہے ہیں سلام علیکم, اس کا مطلب ہے بات بڑی بات ہو گئی. تو یہ زیارت بڑا اچھا موقع ہے.
کہ انسان کہیں پہ کھڑا ہو اور اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کو سلام کرے. ہمارے سلام میں شاید اتنی طاقت نہیں ہوگی، لیکن کم سے کم ان کے در رحمت میں بہت وسعت ہے. کبھی ان کی طرف سے کوئی جواب نصیب ہو جائے اور وہ ہماری زندگی میں شامل ہو جاتی، بہت ہے. حقیقتوں کو پہچانے انسان، بس خدا کو پہچانے، خدا کے نظام کو پہچانے، ان حقیقتوں کو لے کے چلے، ان کے احترامات کو لے کر چلے، انسان کی زندگی میں کامیابی کا بڑا عنصر ہے. البتہ ظاہر ہے محنتوں کو مت بھولے. سب سے زیادہ نقصان دین کو وہ لوگ پہنچانتے ہیں جو دین کو غلط سمجھ کے اس کے اندر آگے بڑھ جاتے ہیں. اب کوئی یہ سمجھنے لگے کہ میں نے چونکہ احترامات کر لیے، میں نے زندگی میں محنت نہیں کرنی، سب انہوں نے کرنا ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ لوگ دین کو بہت نقصان پہنچا دیتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ اتنے زیادہ احترام کرنے والا ہے، اس کی زندگی کیسی خراب گزر رہی ہے. پھر دین بدنام ہونے لگتا ہے. بھئی آپ احترام کرتے ہو صحیح بات ہے، لیکن آپ محنت بھی تو کرو. محنت کرنے سے کس نے منع کیا؟ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ محنت کرے اور بات کو لے کے آگے بڑھے. بس کامیابی کے پوائنٹس میں سے بات ہوئی، اورینٹیشن کے اوپر بات ہوئی، دینے والا بنے، حقیقتوں کو پہچاننے والا بنے. اب ایک آدھ پوائنٹ اور اضافہ کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دوسرے پوائنٹ میں عرض کیا تھا، دینے والا بنے. اچھا اب دینے والا بننے میں تھوڑی سی ایک ڈیٹیل اس میں اضافہ کر لیتے ہیں، تفصیل اضافہ کر لیتے ہیں. کچھ چیزیں انسان ایسی دیتا ہے جس کے بدلے کو فوراً لے لیتا ہے. دیتا ہے، ریٹرن معلوم ہے. مثال کے طور پر فرض کیجئے جیسے ہم لوگ تقریریں کرتے ہیں، کچھ نہ ملے، احترام تو مل رہا ہے، احترام تو مل رہا ہے. تو میں کہتا ہوں اس کے دیے کا کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے اللہ قبول کرنے والا ہے. یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر. اے وہ جو قلیل کو قبول کر لیتا ہے اور کثیر کو بخش دیتا ہے. تو وہ اس قلیل کو بھی قبول کر لے جس کے بدلے میں بھی کچھ مل رہا ہو. ایک خدا متعال کا در رحمت ہے. لیکن اصلی کام جو انسان کو کرنا چاہیے، جس کے اوپر غور کرے، نظر رکھے، وہ کیا ہے؟ یہ بتاؤ بے لوث خدمت کتنی کی ہے؟ البتہ لاس عربی کا لفظ ذرا نگیٹو میننگز کے اندر ہے. مثلا لاس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا میل، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. تو ہمارا لیکن اردو میں اس نگیٹو میننگ پہ توجہ نہیں ہے. بے لوس کا مطلب ہوتا ہے بلا عوض. مثلا بے لوس خدمت کیے، کیا کیے؟ مثلا کیا مطلب ہوا؟ مثلا کچھ خدمتیں وہ ہیں جن پہ فوراً ریٹرن مل جا رہا ہے، اجر مقابل. کچھ خدمتیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ کوئی کچھ نہیں دیتا. یہ جو آپ خدا کے لیے کریں جو بے لوس ہے، یہ اہم ہے. اب اس کو بے لوس بنانے کا ایک راستہ یہ ہے کہ پتہ نہ چلنے دو کہ تم نے کیا ہے. وہ جو ہمارے یہاں مشہور و معروف مقولہ ہے، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کو خبر نہ ہو. یہ کس لیے کرتے تھے؟ تاکہ بے لوس رہے، لوس نہ ہو اس کے اندر. لوس یعنی میل، دوسری غلط نیتیں اس میں شامل نہ ہوں. تو آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر کامیابی کا ایک اور رول کیا ہے؟ بے لوس خدمتوں کو بڑھا دو. بے لوس خدمتوں کو بڑھاؤ. کیوں؟ جب آپ کوئی کام صرف خدا کے لیے کرتے ہیں تو جس طرح گناہ میں کہتے ہیں نا، جو شاہد ہے وہی حاکم ہے. تو ڈرو، ایسے گناہ سے ڈرو جس میں شاہد ہی حاکم ہے، جو دیکھ رہا ہے وہی حاکم ہے. تو اچھائیوں میں بھی وہ اچھائی بہت اچھی ہے جس میں جو شاہد ہے وہی حاکم ہے. ایسی اچھائیاں کرو بے لوس. تو اگر بس میں ہے تو کرو. اچھا اب یہ بے لوس خدمت میں ایک طریقہ کار کیا ہے؟ قرآن کریم میں دیکھیں کتنی باریکی سے ارشاد فرمایا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ولا یحض علی طعام المسکین. کیوں خدا تعالیٰ نے کہا مسکین کو کھانا کھلانا، یتیم کو دھکے دینا؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کچھ کر نہیں سکتے. جو یتیم ہے اب اس بچپنے کے عالم میں، کمزوری کے عالم میں کیا بگاڑ لے گا؟ جو مسکین ہے جس کو میں نہ کھلاؤں یا کھلاؤں کیا کر لے گا؟ نہ کھلاؤں میرا بگاڑ نہیں سکتا، کھلا دوں مجھے کچھ دے نہیں سکتا. یہ جگہ ہے جہاں پر خدا متعال چاہتا ہے ہم توجہ دیں. کیا مطلب؟ قانون نکالتے ہیں. یہ بتاؤ کمزوروں کے کتنے کام آتے ہیں؟ طاقتوروں کے تو کام آؤ گے ہی آؤ گے، کیونکہ تمہارا بھی کام پھنسا ہوا ہوگا. یہ بتاؤ کمزوروں کے کتنے کام آتے ہیں؟ جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اتنا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لیے،
اس وقت کام آتے ہو. صحیح. تو بہت ساری ہمارے اچھے کام نہ ہوں اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کوئی ریٹرن نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملنے کا. اچھا کام وہ اچھا کام ہے جس کا ہمیں پتہ ہے کہ صرف خدا شاہد ہے، بے لوس کام، کمزوروں کے لیے، محتاجوں کے لیے، جن کا ہمیں معلوم ہے فی الحال کوئی طاقت ان کے پاس نہیں ہے. تو آپ اپنی زندگی میں فوراً جائزہ لیجئے گا اور اس بات کی کوشش کرتے رہیں آپ کا بے لوس کام بڑھتا چلا جائے. جتنا آپ کی زندگی سے بے لوس کام بڑھے گا آپ کی کامیابیاں بڑھتی چلی جائیں گی. خاموشی سے کریں اور خاموشی کے بعد اس کو اپنے اندر دفن کرنے کی کوشش کریں. ہم لوگوں کے ساتھ بہت مشکلات ہیں. ایک مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ بولتے بہت ہیں. میرے جیسے لوگ ہم لوگوں کا تو کام ہی بولنا ہے تو ایک اور مسئلہ ہے. لیکن عمومی طور پہ جو معاشرے میں مشکل ہے، اگر کوئی ایک خواب دیکھ لیتا ہے اللہ اکبر، پتہ نہیں کہ کس کو بتائے گا کہ میں نے یہ دیکھا ہے. اچھا بھائی، اگر خدا نے کوئی نعمت دکھائی تھی تو اس لیے دکھائی تھی کہ ڈنڈورا پیٹو جارچی بن جاؤ تو مشکل. جارچی تو معلوم ہے نا، ایک زمانے کے اندر جب یہ میڈیا نہیں ہوتا تھا تو لوگ شہر کے بیچ میں جا کر ڈھول پیٹتے تھے، باجا بجاتے تھے، ایک اعلان کرتے تھے، اس کو کہتے تھے جارچی. تو ہم لوگ بعض اوقات جارچی بن جاتے ہیں. کوئی چیز ذرا سی دیکھ لی، اچھا خواب، کوئی اچھی نعمت مل گئی، پتہ چلا جارچی بن گئے دنیا بھر کو پیٹتے پیٹتے. یہ تھوڑی کیا تھا. اگر کوئی اچھا کام کرنا ہے، واقعاً اچھا کام کرنا ہے، بے لوس کرو اور بھول جاؤ، کیونکہ تم بھولو گے اور خدا یاد رکھے گا، خدا جزا دے گا. اور خود یاد رکھو گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں منہ سے نکالو گے اور پھر اس کے بعد پھر اس کا رزلٹ نہیں ملے گا. تو کامیابیوں کا ایک اصول یہ بن گیا کہ حقیقت کو پہچانا جائے. جو آج اضافہ ہوا، حقیقت کو پہچانا جائے، خدا کو پہچانو، شاکر بندے بنو، اللہ کے نبی کو پہچانو، نبی کے بعد حجت خدا کو پہچانو. اس حجت خدا کے کچھ ماننے والے ہیں، ان کے راستے پہ چلنے والے ہیں، جنہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی زحمتیں کی ہیں. اتنے عرصے جو ہم نے مجلسیں اور دروس عرض کیے، ان میں کچھ چیزوں کو احساس کیا عجیب و غریب. تو ان میں سے ایک چیز یہ دیکھی کہ جو اہل بیت کے بہت نزدیکی چاہنے والے ہیں، مجلسوں میں ان کا ذکر کرنے سے برکتیں بڑھتی ہیں. یہ بہت بڑی عجیب دیکھی. نبی تو نبی، امام، ان کے جو نزدیکی چاہنے والے ہیں، اگر ان کا بھی کوئی ذکر کرے اس سے بھی برکتیں بڑھتی ہیں. مثلا کیسے؟ مثلا اگر تاریخ میں مثال کے طور پر انسان جا کے جیسے سید ابن طاؤس، مقدس اردبیلی، یا مثال کے طور پر جیسے اب عصر حاضر کے اندر امام خمینی اور آیت اللہ بہجت جیسے لوگ، دیکھا ان لوگوں کے ذکر میں کوئی برکت ہے بھائی، ان لوگوں کے کام میں کوئی برکت ہے، ان لوگوں کے وجود میں برکت ہے. کیا برکت ہے ان لوگوں کے وجود میں؟ محض تھے اہل بیت کے لیے، اپنے سے کچھ نہیں دیکھتے تھے، صرف اہل بیت کے لیے دیکھتے تھے. یہ ان کی برکت تھی. ایسے تمام عظیم الشان انسانوں کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. تو صاحب یہ کامیابی کے لیے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اب اس میں ایک اور چیز اضافہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس چیپٹر کو یہاں پہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا سوال جواب رکھیں گے تاکہ اس بات کو اختتام تک لے جایا جا سکے. ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. اب میں عرض کر رہا تھا کہ اس کو ختم کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں. مجھے اچانک ایک روایت یاد آ گئی علی ابن مہزیار کی، جس میں وہ امام سے ملتے ہیں اور امام ان سے کہتے ہیں، امام سے شکوہ کرتے ہیں کہ میری آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی. امام فرماتے ہیں اگر تم 3 کام کر لیتے تو تم ہم سے مل لیتے، اور تم لوگوں نے 3 کام ایسے کیے ہیں جو ظاہر علی ابن مہزیار کے لیے نہیں ہوں گے، اگر میں نام صحیح لے پا رہا ہوں کہ ایسا نہ غلطی کر رہا ہوں، لیکن میرے خیال میں یہی نام ہے. انہوں نے فرمایا اگر تم 3 کام نہ کرتے نا تو دوری نہیں تھی. 3 کام کیا تھے جن کی وجہ سے دوری آئی؟ ایک، کثرتم الاموال، مال و دولت بے انتہا جمع کرنا، یعنی مال و دولت کا ایسا ڈھیر لگا لینا جو بات سمجھ میں آتی ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، جس سے کسی کے کام نہیں آئی، جمع ہوتی رہی. فرمایا یہ کیوں کیا؟ کثرتم الاموال. قطعتم الرحم، جن لوگوں کے ساتھ نیکی بھلائی کرنی تھی ان کے ساتھ نیکی نہیں کی. صلہ رحم، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرنا تھا، اچھی طرح پیش آنا تھا، نہیں کیا.
قطعتم الرحم، جن کے ساتھ بھلائی کرنی تھی ان کے ساتھ بھلائی نہیں کی، رشتہ دار لے لو، کوئی بھی لے لو۔ اس کے بعد فرمایا تجبرتم علی ضعفاء الشیعہ، ہمارے جو کمزور چاہنے والے تھے ان پہ تم لوگوں نے نظر نہیں کی، انہیں ترک کر دیا۔ ان کے چاہنے والے مصیبت میں رہے اور ہم نے نہیں سوچا کہ ہم آسانی میں ہیں اور وہ مصیبت میں۔ فرمایا تم نے غلط کیا، اگر یہ تین کام نہ کرتے تو دوری نہ ہوتی، یہ ہماری کامیابی ہوگی، اسی کو تبدیل کرنے کامیابی ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ مال دولت جمع کرو؟ نہیں، جمع نہیں کرو، کماؤ، دوسروں کو دو، بڑھتا جائے گا۔ اور جتنا جمع کرنے کی کوشش کرو گے معاملہ خراب ہو جائے گا۔ مال و دولت خوب کماؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے پناہ کماؤ، لیکن دیتے چلے جاؤ، دیتے چلے جاؤ۔ بقول مولا امیر المومنین کہ اگر تمہارا کوئی بوجھ اٹھا کر تمہیں آخرت میں دینے والا ہے تو کیا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے؟ دنیا جیسی حقیر چیز لے رہا ہے اور آخرت جیسی فضیلت کی چیز تمہیں دینے والا ہے خدا، اور وہ دنیا بھی کس نے دی تھی؟ تو میں اس کو کہتا ہوں، میں ایک دکان پہ جاؤں، ایک مرتبان سے 5 ٹافیاں نکالوں اور وہ کہے بھائی اس کے پیسے، تو دوسرے ڈبے سے نکال کے ایک اور پکڑا دوں اسی کے ہاتھ میں، کیا لے تیرے پیسے، تو بھائی دونوں اسی کے ہیں، پیسے کہاں سے ہوئے؟ اللہ ہمارے ساتھ یہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے جو دنیا میں نے دی ہے اس میں سے اگر تم مجھے دے دو تو میں تمہیں آخرت دے دوں گا۔ خود بار بار کہتا ہے قرآن کریم میں، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے دو، یعنی یہ دماغ کو سکھانا چاہتا ہے دیکھو تمہارے پاس تمہارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ ہمارا ہی ہے۔ تو یہ خدا کا نظام ہے، انسان دینے والا بن جائے، حقیقتوں کو پہچاننے والا بنے، ضعیفوں کے ساتھ مدد کرنے والا بنے۔ اور ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، بعض اوقات پیسہ دینا آسان ہے، عزت دینا مشکل ہے، احترام دینا مشکل ہے۔ آپ راستے چلتے ہوئے کہیں جا رہے ہوں، کوئی آدمی کچھ مانگے، آپ نے 4 پیسے نکال کے اس کو دے دیے، دے تو دیے، یہ بتاؤ عزت سے دیے بے عزتی سے دیے؟ سکے پھینکنا آسان ہے، عزت دینا مشکل ہے، عزت دینا سیکھو۔ عزت دینا بڑی بات ہے۔ مولا کو واقعہ ذہن میں رکھیے، 4 آدمی زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، امام سواری تشریف فرما تھے، انہوں نے دیکھا کچھ کھا رہے تھے، کہا مولا ہمارے ساتھ کھانے میں آئے، امام کو کہا ہمارے ساتھ کھانے میں آئے، امام تشریف فرما ہوئے، ایک لقمہ کھایا، کہا تم نے ہمیں دعوت دی، ہم نے تمہارے ساتھ کھا لیا، اب ہم تمہیں گھر پہ دعوت دے رہے ہیں، چلو۔ اب میں اس موقع پہ سوچتا ہوں اگر وہ بیٹھے ہوئے تھے اور امام کو کہتے امام ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، اور امام چند سکے بھی پھینک دیتے، شاید کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن امام نے کردار کی وہ عظمت دکھائی جو قیامت تک آج سارے انسان قبول کریں گے، ہاں یہ کردار تھا، یہ بڑی بات تھی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ البتہ ظاہر ہے کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، کرنا مشکل ہے۔ تو انسان کیا کرے؟ پیسہ دینے سے زیادہ عزت دینے کی سوچے، عزت دے، احترام دے، اور جتنا دے گا اتنا لے گا، اس سے بڑھ کے لے گا۔ عزت دے گا، عزت لے گا، احترام دے گا، احترام لے گا، اور کیا دے؟ خوشی دے، خوشی دے۔ سب سے بڑی بات، انسانوں کے دل کو خوش کرو۔ اگر آپ نے دینے کی ٹھانی ہے تو کوئی چیز خوشی دینے سے زیادہ نہیں ہو سکتی، آسانی دینے سے زیادہ نہیں ہو سکتی، خوشیاں دینا سیکھیں۔ بدقسمتی سے ہم لوگوں کے وجود سے خوشیاں کم نصیب ہو رہی ہیں لوگوں کو، جس کی وجہ سے معاشرے میں غم طاری ہوا ہے۔ کہ آپ کو یاد ہوگا پہلے دن ایک سوال آیا تھا کہ جو ہمارے ہاں نئی نسل کے اوپر غم اور نا امیدی طاری ہے، پتہ نہیں اس طرح کا ایک سوال تھا۔ یہ واقعاً صحیح ہے، غم کیوں طاری ہیں؟ آخر ہم لوگ اپنی خوشیوں میں اتنے غرق ہوئے ہیں، ہمیں کسی کی دوسری خوشی دینے کا کوئی موقع ہی نہیں مل رہا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھو، لے میں بیٹھے میں ویڈیو گیم کھیلے چلے جا رہے ہیں، اچھا 3 گھنٹے سے کون خوش ہو رہا ہے؟ یہ بھائی، یہ سمجھ رہا ہے میں خوش ہو رہا ہوں۔ اچھا دیے بغیر کوئی خوش ہوتا ہے؟ نہیں، یہ اس فریب میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں اکیلا خوش ہو رہا ہوں یہاں پہ۔ یہ بے وقوف انسان ہے، سامنے جو کچھ ہے وہ بھی حقیقت نہیں ہے، بے تکی غیر حقیقی چیز پر خوش ہوئے جا رہا ہے اکیلے اکیلے، اور سمجھ رہا ہے کہ میں خوش ہو رہا ہوں۔ ایسے کوئی خوشی نصیب نہیں ہوتی، یہ کبھی خوشی نہیں لائے گی۔ ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ کھیلنا ہے کھیل لو، 20 منٹ کھیلنا ہے کھیل لو، لیکن اس میں کچھ نہیں رکھا ہوا۔ اصل کب ہوگا؟ باہر نکلو، دوسروں کو خوشیاں دو۔
خوشیاں ہونا ہے نا، دو آدمی کے ساتھ بیٹھ کے خوش ہو جاؤ، کم سے کم دوسرا تمہارے ساتھ خوش ہو رہا ہوگا، کوئی تو خوش ہوگا ساتھ۔ یہ دیواروں کے ساتھ ہم لوگ اور وائرز کے ساتھ خوش ہو رہے ہیں، یہ بہت مصیبت بن گئی ہے، اس میں کوئی خوشی نہیں آنے والی ہے، یہ ہم لوگ اکیلے رہ جائیں گے زندگی کے اندر۔ ابھی ہم لوگ کا معاملہ اس معاملے میں خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو کیا تھا؟ خوشیاں بانٹو، خوشیاں دینے کی کوشش کرو، اور کمزوروں کو خوشیاں دو، جن کے پاس خوشیوں کے لیے امکانات کم ہیں ان کو خوشیاں دینے کی کوشش کرے انسان، تو معاملہ آسان ہے۔ بس یہ تمام چیزیں کامیابی کے محور کے اندر شامل کی جا سکتی ہیں، اور اگر کوئی اور ایک آدھ پوائنٹ آتا ہے ذہن میں تو میں عرض کروں، اور اس کے بعد سوال شروع کریں۔ تقریباً 15 منٹ سوال کے لیے رکھیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ ایک پوائنٹ ذہن میں آیا، مصنوعی چیزیں بوجھ بنتی ہیں، مصنوعیات کا بوجھ مت چڑھاؤ اپنے اوپر۔ یہ قانون سمجھ لیں، ابھی الحمدللہ رب العالمین ہم لوگ لکھائی سے فارغ ہیں، اس لیے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح پوائنٹ بنانے کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں پہ کوئی لکھ رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمیں یہ معلوم ہے جو ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے سننے والے لکھ لیتے ہیں۔ مجھے دنیا میں کافی لوگ ایسے مل رہے ہیں جو پورے اپنی نوٹ بکس دکھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھیں ساری نوٹ بک بھر گئی آپ کے لکھ کے، تو میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوتا ہوں۔ تو ایک پوائنٹ کیا بنتا ہے، وہ یہ کہ مصنوعی چیزیں بوجھ بڑھاتی ہیں، مصنوعی چیزوں کو مت بڑھاؤ اپنے اوپر۔ مصنوعی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ میں کچھ ہوں لہذا مجھے لوگوں کو دکھانا چاہیے، یہ ایک مصنوعی ہے، یہ مصنوعیات ہے، دماغ کا دھوکہ ہے، صحیح ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں کچھ ہوں اور چونکہ کچھ ہوں تو مجھے کچھ دکھانا چاہیے۔ نہیں بھائی، کچھ نہیں ہو اور دکھانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں عزت بھی چاہیے نا تو جو ہو وہ دکھاؤ، اس میں خدا عزت دے دے گا، وہ اصلی ہے۔ مثلا جو علم میرے پاس نہیں ہے لوگوں کو دکھاؤں وہ ہے، اس سے عزت بڑھے گی۔ مصنوعی سے مصنوعی عزت بڑھ سکتی ہے، لیکن حقیقت چاہیے، حقیقی عزت چاہیے تو اس کے لیے پھر حقیقت ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں کیوں اتنا احمق بنوں کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھوں۔ اگر کسی ایک چیز میں بہتر ہوا بھی تو 10 چیزوں میں دوسروں سے کہیں کم ہوں گا، اور جس چیز میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بہتر ہوں گا یقیناً اس میں بھی مجھ سے کوئی بہتر ہوگا، تو کیوں اس دھوکے میں پڑے ہیں؟ اسی طریقے سے اس سے بھی بدتر کا دولت کا دھوکہ، مقام کا دھوکہ، خاندان کے اندر بزرگواری کا دھوکہ، یہ سب مصنوعیات۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، دماغ انسان کا معاف ہو جاتا ہے۔ جو میں نے عرض کیا 2 کمپیوٹر ایک سی پی یو پہ چل رہے ہوتے ہیں، کتنی چیزیں دماغ برداشت کرے آخر۔ اس کو دکھانے کے لیے مجھے ایسا بننا ہے، اس کو دکھانے کے لیے مجھے ایسا بننا ہے، کپڑے مجھے ایسے لے کے چلنے ہیں، بات مجھے اس طرح سے کرنی ہے۔ مصنوعیات میں پڑے ہوئے انسان کو دیکھتے ہی انسان سمجھ جاتا ہے بیٹا یہ پھنس گیا، یہ گیا۔ کیوں؟ 4 مصنوعی چیزیں لیے بیٹھا ہے۔ نمبر 1 مثال کے طور پر خناس لیے بیٹھا ہے کہ یہ بہت بڑا انسان ہے۔ نمبر 2 اس کو یہ لگا ہوا ہے کہ اگر میں ایسے بولوں گا تو میرا مقام کم ہو جائے گا۔ نمبر 3 یہ، نمبر 4 یہ تو بیچارہ پھنس گیا، ساری زندگی اسی میں گزر جائے گی اس کی۔ اور سب سے بے وقوف انسان وہ ہوگا جو چیزوں سے اپنی عزت بڑھانے کی کوشش کرے۔ چیزوں سے کوئی عزت نہیں بڑھتی ہے، چیزوں سے مسخرہ ہے انسان کے لیے۔ ایک دفعہ میں ایک جگہ کے اوپر تھا، وہاں پہ اسی قسم کی کوئی بات کی تو ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ یہ جو بات آپ نے کی آپ کو کب سمجھ میں آئی؟ میں کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ کب سمجھ میں آئی؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگا اس لیے کہ مجھے اس وقت سمجھ میں آئی جب میں نے اپنے باپ کو قبر میں اتارا تھا، مجھے اس وقت سمجھ میں آئی تھی۔ میرا باپ ساری زندگی، پاکستان سے باہر کا تذکرہ ہے، ساری زندگی برانڈ کے پیچھے بھاگا تھا، یہ برانڈ وہ برانڈ وہ برانڈ، ساری زندگی اس میں پیسہ خرچ کیا۔ کہنے لگا جب میں اتارا اس کو خبر میں تو میں دیکھا لو بھائی یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اور اس وقت مجھے پہلی دفعہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ جتنی چیزوں پر میں نے زندگی گزارنے میں وقت برباد کیا ہے ان میں کسی میں کوئی حقیقت نہیں۔ ہم لوگ پتہ نہیں کتنی چیزوں کے غبار میں دب گئے ہیں، بوجھ میں، کہ مجھے ایسے دکھانا ہے، مجھے ویسے دکھانا ہے، اگر یہ دکھایا تو یہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا۔ بھول جاؤ ان باتوں کو بھائی۔ آج کی دنیا میں تو کسی کے پاس وقت ہی نہیں رہا ہے کہ دیکھے دوسرے نے پہنا ہوا کیا ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیا کیا سوچے بیٹھے ہیں، اور خاص کر ہماری بہنیں تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی ہے اس معاملے میں۔ بھائی کسی کے پاس کوئی وقت نہیں رہا ہے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوا ہے۔
البتہ ہر انسان اپنے فائدے کی چیز کہیں نہ کہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن بہرحال زیادہ تر لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم بیوقوف بن رہے ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے۔ تو مصنوعیات کے اوپر مت جائے۔ اب مصنوعیات کا مسئلہ نہیں اصلی سونا زیور بننا شروع ہو جائے، شخصیت کی مصنوعیت، اس پہ مت جائے۔ چیزوں سے اپنا احترام مت بڑھائیں۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے، سمبولک روایت، کہ اگر کوئی شخص لباس پہن کر سوچے کہ اس کے پہننے سے میرا احترام بڑھے گا، اس لباس کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے۔ لباس سے احترام مت بڑھاؤ۔ شخصیت کا احترام لباسوں سے نہیں ہونا چاہیے، زیورات سے نہیں ہونا چاہیے۔ کتنا خوبصورت قول بی بی نے ارشاد فرمایا، چونکہ میں نے ایک جملہ ادھر کے لیے بول دیا اس لیے بول رہا ہوں، فرمایا حیا عورت کا زیور ہے۔ زیور پہننا ہے نا، خوبصورتی چاہیے، حیا لاؤ، حیا لاؤ۔ حیا عورت کا زیور ہے۔ غریبوں کو پہننے کے لیے زیور نہیں ملتے، غریبوں کو پہننے کے لیے زیور نہیں ملتے، اگر زہرا نہ فرماتی حیا عورت کا زیور ہے، حیا عورت کا زیور ہے۔ ان کی ذات پہ درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔ اب حیا ایسا زیور ہے جس میں غریب امیر کا کوئی فرق ہی نہیں۔ غریب کے پاس بھی حیا ہے، اس کا زیور، امیر کے پاس بھی حیا ہے، اس کا زیور۔ امیر کی حیا کیا ہے؟ کسی کو محروم دیکھے تو شرم کرے۔ امیر کی حیا یہ ہے کہ کسی کو محروم دیکھے تو شرم کرے کہ میرے ہاتھ میں پیسہ تھا، یہ محروم رہ گیا۔ غریب کی حیا کیا ہے؟ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے شرم کرے، دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے شرم کرے۔ صحیح ہے؟ فرمایا ایک روایت کے اندر، بڑی نفیس روایت، فرمایا کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا ہے کہ کوئی غریب، کوئی امیر کسی غریب کی بے عزتی دولت کی وجہ سے نہ کرے۔ فرمایا کتنا اچھا ہے کہ کوئی امیر کسی غریب کی بے عزتی دولت کی وجہ سے نہ کرے، اور اس سے اچھا ہے کہ غریب اپنی عزت کا خیال رکھے کسی امیر کے سامنے۔ تیہ الفقراء، فقیر کیا کرے؟ اپنی عزت کا خیال کرے، اپنی عزت کا خیال کرے، دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ مانگنا ہے تو خدا سے مانگے۔ صحیح ہے؟ بس ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر رکھ لیں تو زندگی کامیاب ہے۔ آپ خوش رہیں گے، دوسروں کو خوشیاں دیں گے، معاشرے کے اندر آپ کے وجود سے برکتیں نازل ہوں گی، معاشرے کے اندر آپ کے وجود سے آسانیاں پھیلنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ زمین ہمارے لیے آہستہ آہستہ جنت میں تبدیل ہو سکے گی، اور انشاءاللہ دنیا کی اور آخرت کی کامیابیاں نصیب ہو سکتی ہیں اس میں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ تو جو دو صاحباب سوال کرنا چاہیں وہ سوال کر سکتے ہیں۔ ایک اور پوائنٹ بس اس کے ساتھ ہی عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ جو انسان کے اندر محبت ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے وغیرہ وغیرہ، اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دینا سیکھے۔ انسان اپنے لیے جمع کر کے اتنی خوشیاں نہیں لے پائے گا جتنا دوسروں کو خوشیاں دے کے خوشیاں لے پائے گا۔ خدا کا نظام یہ کہتا ہے۔ تو جتنا زیادہ بہتر دینے والا بنے گا، اتنا ہی اللہ انسان کے لیے آسانیاں فراہم کرے گا۔ لکھا پیشہ ور مانگنے والوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ حتی الامکان ان کے لیے لمبی مدت کا کوئی کام کیا جائے۔ برائی کا حصہ نہیں بن سکتے ہم لوگ۔ تو اگر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ پیشہ ور ہیں اور جب تک دیتے رہیں گے پیشہ چلتا رہے گا، تو پھر ہم کسی لمبی مدت کے کام کو سوچیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو نظر انداز کر دیں۔ یہ جو مانگنے والے، پیشہ ور مانگنے والے، یہ غلطی کر رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، اس مجبوری کا حل ہونا ضروری ہے۔ البتہ بعض اوقات ظاہر ہے کہ یہ نسلاً بعد نسل چلتا رہتا ہے، پیشہ وری میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا ابھی میں کہنا تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بہرحال چونکہ سنا ہے اور پتہ ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، پاکستان کے ایک علاقے میں مجھے پتہ چلا ہے تقریباً 20 کے قریب سادات خاندان ہیں جو نسلوں سے مانگ رہے ہیں، بھکاری بنے ہوئے ہیں ایک علاقے کے اندر۔ 20 کے قریب خاندان ہیں جو مثلاً بقول بتانے والے کہ میں نے تو ہمیشہ سے مانگتے دیکھا ہے، کئی نسل شاید گزر چکی ہے اسی طریقے سے۔ کتنی بڑی مصیبت ہے، یعنی اس بات کو جانتے ہوئے کہ ہم سادات میں سے ہیں، پھر یہ کرنا آیا اپنے اس سیادت کو بدنام کرنے کے برابر نہیں ہے؟ یعنی اس سیادت کا تقریباً انکار ہے
کہ اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے، لیکن بہرحال ان کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ۔ صحیح، ایک بڑا لمبا سوال آیا اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ کسی انسان کے بارے میں کبھی اچھا سوچتے ہیں اور کبھی اس کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ نہ آج کے دور میں جو سمجھ میں آتا ہے، حسن ظن بہت اچھی چیز ہے، اندھا اعتماد مت کرو۔ اندھے اعتماد سے دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے موقع مل جاتا ہے، اندھا اعتماد مت کرو، چیک بیلنسز ضرور رکھیں، حسن ظن رکھو، مت سوچو کہ یہ غلط کرے گا یا غلط کر رہا ہے، لیکن چیکس رکھو، بیلنسز رکھو، ایک نظام بنانے کی کوشش کرو۔ مجھے جو ویسٹ کے اندر سب سے اچھی بات سمجھ میں آتی ہے، چاہے وہ غلط کر رہے ہوں چاہے وہ صحیح کر رہے ہوں، سسٹم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کی بات سب سے اچھی ہے۔ ایک سسٹم بنا ہوا ہوگا، اس کے اندر چیکس ہوں گے، بیلنسز ہوں گے، کسی کو کوئی جاب دی گئی ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا ہوگا، اس جاب کو کرنے کا سارا طریقہ بتایا جائے گا، اس کی ساری ٹریننگز دی جائیں گی۔ یہ جو سسٹم ہے یہ بہت خوبصورت ہے، سسٹم اچھا ہے، چاہے ان کے اہداف اچھے نہیں ہوتے، احیاناً غلط کام کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال سسٹم ہونا چاہیے۔ تو ہم لوگوں پہ اندھا اعتماد نہ کریں کہ ان کو بعد میں دھوکہ دینے کے لیے گراؤنڈ بن جائے، شیطان ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے، لیکن یہ کہ سوء ظن نہ رکھا جائے کہ ہر ایک آدمی کے بارے میں سوچتے پھریں کہ یہ غلط کر رہا ہوگا۔ رجعت کے عقیدے کے بارے میں سوال کیا، جس کا ظاہر فی الحال کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا میں اس کو جواب نہیں دے پا رہا ہوں۔ لکھا ہے مصنوعیت کے اظہار کا اطلاق کیا علم کے پھیلانے پر بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم جو بھی سیکھیں اسے آگے منتقل کریں تو کیا یہ بھی مصنوعیت ہے؟ یہ مصنوعیت ظاہر ہے کہ نہیں ہے۔ مصنوعیت اس وقت ہے جب میں نے دو چیزیں سیکھی ہیں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آیت اللہ تو بہت چھوٹا سا لقب ہے، ذرا بڑا ہونا چاہیے، یہ مصنوعیت ہے۔ بھائی تم نے دو باتیں سیکھی ہیں، اچھا کیا سیکھ لیا، دوسروں کو پہنچا دو، کوئی بات نہیں، لیکن اب کوئی ٹائٹل بھی ہونا چاہیے کیا؟ اب لوگ میرا احترام بھی کریں کہ میرے پاس علم ہے؟ نہیں، کیا ضرورت ہے؟ دو باتیں آتی ہیں سکھا دو، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے اس میں۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے سیکھا ہے اور ہم سکھائیں، مسئلہ یہ ہے کہ مصنوعی نہ بنے، مصنوعی نہ بنو، ٹائٹلز ڈیمانڈنگ انسان نہیں بنو۔ یعنی ڈیمانڈنگ کا مطلب کیا ہے؟ توقعات بڑھا دینا۔ توقعات بڑھانا بہت مصیبت ہے، انسان کو ہمیشہ ڈپریشن میں رکھتی ہے، توقعات نہیں بڑھانی چاہیے۔ ہاں لکھا ہے ٹیکنالوجی کو استعمال بھی کرنا ہے اور تقویٰ بھی قائم رہے۔ کین وی یوز فیس بک اور ناٹ؟ اف یس دین ہاؤ؟ ایک بات تو یہ کہ ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے وہ صرف مینز دیتی ہے، میسج نہیں دیتی، میسج آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی ایک ذریعہ ہے، میسج نہیں ہے، میسج آپ ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ میسج دیں۔ اور اگر کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے میسج میں اچھا میسج نہیں ہے، صرف غلط میسج ہیں، تو مت لو اسے۔ لیکن ہر ٹیکنالوجی غلط میسج نہیں دیتی اور نہ ٹیکنالوجی ہمیشہ اچھا میسج دیتی ہے۔ ٹیکنالوجی معمولاً اس معاملے میں نیوٹرل رہتی ہے، آپ کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے، آپ کیا کریں۔ تو مثال کے طور پر ٹیلی ویژن سے آپ اپنا اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں، کمپیوٹرز، فیس بک، فلاں ان سب سے اچھا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں کچھ چیزوں میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ کی ویکنس بن رہی ہے، آپ کا ٹائم زیادہ ضائع ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ میں پرسنلی کبھی فیس بک استعمال نہیں کرتا کیونکہ مجھے لگتا ہے اس میں میرا بہت وقت ضائع ہو جائے گا، میں کبھی بھی استعمال نہیں کرتا۔ پرسنلی کبھی چیٹنگ نہیں کرنا چاہتا، اس کی وجہ ہے کہ مجھے لگتا ہے اس میں میرا بہت وقت ضائع ہو جائے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، آپ کے لیے بہتر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی ذریعہ ہے، ٹیکنالوجی میسج نہیں ہے، میسج آپ طے کرتے ہیں، آپ طے کریں آپ نے کیا میسج دینا ہے، آپ نے کیا میسج لینا ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ میسج پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتے، پھر آپ وہاں سے باہر آ جائیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میسج پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ لکھا کہ خواب بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے اسے واضح کریں، اور کہا کہ اگر مدد کرنا چاہیے تو کتنی مدد کرنی چاہیے سیلری میں سے مثلا۔ پہلی بات خواب کے سلسلے میں، خواب ایک لمبی کہانی ہے، ایک لمبی کہانی، مثلا 100 میں سے شاید 80-85 خواب تو اس دن بھر کی کارروائی کا نتیجہ ہوتے ہوں گے جو ہم اور آپ اپنے دن میں انجام دے رہے ہیں، یا رات کو کیا کھایا ہم نے وہ خواب بن جائے گا، ایک اور مصیبت بنا دے گا۔ تو یہ ہے کہ بہت سارے خواب تقریباً یوز لیس ہیں، بہت کم خواب ہیں جو واقعاً حقیقت رکھتے ہیں، اور میرا اپنا خیال ہے جو خدا خواب دکھائے گا
وہ دکھانے والے کو اتنی عقل بھی دے دے گا کہ وہ خواب سے کچھ نتیجہ حاصل کر لے۔ خواب اصل میں کیا ہونے چاہیے؟ واقعاً مفید خواب کون سا ہوتا ہے جو مجھے سمجھ میں آیا تھا ابھی تک؟ ایک خواب میں مجھے مستقبل نظر آ گیا، میرے خیال میں یہ کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ اصل خواب کون سا ہوگا؟ جو مجھے میرے عیب بتائے، وہ اصلی خواب ہے۔ اصلی خواب وہ خواب ہے مفید خواب، یعنی باقی خواب بھی اصلی ہو سکتے ہیں لیکن فائدہ مند خواب کون سا ہے؟ اصل فائدہ مند خواب وہ ہے جو مجھے میرا عیب بتا دے کہ بھئی تمہارے اندر یہ خرابی ہے، اس خرابی کو اپنے اندر سے ختم کرو۔ تو یہ خواب سکھانے والا خواب ہوگا۔ ایسے خواب بھی آ سکتے ہیں، اس پہ غور کرتے رہیے کہ اگر آپ کو ایسا خواب ملتا ہے جس سے آپ کا کوئی عیب نظر آ رہا ہو، کوئی مشکل نظر آ رہی ہو، اچھا ہمیں کون سے خواب نظر آتے ہیں جس میں ہماری کوئی فضیلت نظر آ رہی ہو، بھائی وہ خواب بھی دیکھ لو جس میں کوئی عیب نظر آ رہا ہو تاکہ ذرا کچھ کیا جا سکے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ لکھا ہے سنتے آئے کہ جواب سلام واجب ہے، کیا امام جواب نہیں دیتے؟ ایک تو یہ کہ سننے پہ اکتفا نہیں کیجیے گا، علم حاصل کیجیے گا، لیکن آپ نے صحیح سنا ہے، ظاہر ہے ہم سب نے بھی سنا ہے کہ جواب سلام واجب ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ سلام کرنے والا سیریس ہے، سلام کرنے والا سیریس ہے۔ 25,000 چیزیں دماغ میں ٹہل رہی ہیں، کربلا کی طرف رخ کر گیا تھا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہ کون سا سلام ہوا؟ پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم نے زیارتیں ایسی پڑھی ہیں جس میں ہم نے نہیں اگر کسی کو دیکھا تو صاحب زیارت ہو، باقی سب دیکھا ہے۔ یہ کون سا سلام ہوا؟ ڈھنگ سے سلام کرو، کانوں کو اس قابل بناؤ کہ جواب لے سکیں، ذہن کو پاکیزہ کرو تو پھر تو جواب سنائی بھی دے گا، ورنہ جب سلام ہی نہیں ہوا پھر تو سلام ڈھنگ کا ہونا چاہیے۔ بعض اوقات مجھے تقریباً یقین ہے بعض اوقات ہمارا زیارت پڑھنا توہین نہ ہوتا ہو، اب میں سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں یقین کے بعد، مجھے یقین ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ زیارت بھی کرتے ہیں تو ایک توہین کر دیتے ہیں کہ جس انداز میں زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں توہین سے کم نہیں ہوتے۔ جس طرح مشہور ہے کہ خدا کے سامنے ہم بعض عبادتیں ایسی کرتے ہیں جو عبادت کیا وہ تو توہین بن جاتی ہیں الٹی۔ مثلا اگر میں خدا سے کہوں اللہ اکبر اور زیادہ تر تو مجھے یہی پتہ نہیں ہوتا اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے، تو یہ کہاں سے عبادت بنے گی؟ تو سلام کے یہ تمام آداب ہیں جو ہونے چاہیے۔ اللہ کے نزدیک ایک مومن کا معاشی اور مالی طور پہ مضبوط ہونا کتنا ضروری ہے؟ اس سے زیادہ امپورٹنٹ کہ مومن مالی طور پر معاشی طور پہ مضبوط ہو یا نہ ہو، ذہن میں فقیر نہ ہو، امپورٹنٹ یہ ہے۔ اگر ایک انسان ذہن میں فقیر ہے، اگر ذہن کا فقیر ہے، کیا مطلب؟ پیسے نہیں ہیں تو سمجھتا ہے کہ میں تو برباد ہو گیا، تو پھر بہت بہتر ہے اس کے ہاتھ میں 4 پیسے ہوں تاکہ یہ اس کفر کے اوپر نہ پہنچے جس کا مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تھا، کاد الفقر ان یکون کفرا، بہت نزدیک تھا کہ غربت انسان کو کفران نعمت پہ لے جاتی ہے۔ تو ذہن کے تو میں فقیر نہ ہو، باقی پیسہ نہ ہونے والے بڑے امیر گزرے ہیں، مثلا کون حضرت ابو ذر غفاری کو بھول سکتا ہے؟ نہ رکھتے ہوئے پیسہ کتنا امیر ہے، کتنے غنی ہیں، سب کو معلوم ہے۔ تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مومن معاشی لحاظ سے مالی طور پہ مضبوط ہو، لیکن بہرحال خیر و برکات اس کے وجود سے صادر ہوں، یہ اچھا ہے۔ 4 پیسے کما لے دوسروں کو دے دے، یہ اچھا ہے۔ روایت ہمارے پاس موجود ہے، کوئی شخص مولا سے ملنے گیا، مولا نے پوچھا تمہارے والد کیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے والد بوڑھے ہو گئے ہیں، اب وہ کام کاج نہیں کرتے، گھر پہ رہتے ہیں۔ فرمایا کہ کیا مثلا ہلنے جلنے کی طاقت ہے ان کے اندر؟ تو کہا کہ ہلنے جلنے کی تو طاقت ہے۔ تو کہا پھر جاؤ اس سے کہو کام کرے، کیوں گھر بیٹھ گئے؟ تو اب مثال کے طور پر کیا مطلب کام کرے؟ کیا بوڑھے ہونے کے باوجود دولت کماتے رہے؟ نہیں، دولت نہیں کمائے، کام کا ذریعہ بنے، معاشرے میں آسانی پھیلائے، کیوں وجود کو معطل کر کے بیٹھ جائے؟ مثلا ایک مومن ماشاءاللہ جوان صحت مند گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ناکارہ بنا ہوا ہے، یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سا خدا متعال کی نعمتوں کا شکر ہوا؟ یہ کون سی پرہیزگاری ہوئی؟ ایک پرہیزگار مجھے پتہ ہے 6 سال تک بیٹھا ہوا دوسرے کے گھر کھاتا رہا اور کہنے لگا ہم تو اللہ کے نام پر زندگی گزارتے۔ ارے یہ کون سی زندگی ہے؟ ذاتی طور پہ جانتا ہوں، دوسروں کے گھر بیٹھ کے کھاتا رہا بچوں کے ساتھ اور کہتا ہے کہ میں خدا متعال پہ توکل کر کے زندگی گزاروں۔ ارے بھائی یہ کون سا توکل؟ اہل بیت نے کبھی یہ نہیں کیا، محنت کرتے تھے، ہمارے پاس روایات موجود ہیں، اہل بیت زمینوں کے اوپر جا کے
کھیتی باڑی کرتے تھے، زراعت کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، سارے کام کرتے تھے. تو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ بھائی کام کرو. مولا امیر المومنین کی زندگی کتنی بابرکت، حتیٰ مادی اعتبار سے بابرکت زندگی گزاری، زمینیں آباد کی، چشمے جاری کیے، نہریں کھودی، سارے کام کیے. تو بھائی اٹھو، کام کرو، مزدوری کرو، پیسہ کماؤ، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں لے کر آؤ. یہ تھوڑی کہ انسان توکل کے نام پہ اور تقویٰ کے نام پہ گھر میں بیٹھ جائے. کیوں گھر میں بیٹھے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کہا کچھ زیادہ سختی کر دی کیا میں نے؟ اللہ آسانیاں فراہم کرے. بعض اوقات میرا خیال ہے میرا لہجہ سخت ہو جاتا ہوگا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. فرمایا آپ نے کہا کہ مقدسات کا تمسخر نہ اڑایا جائے. کچھ مقدسات حقیقی ہیں اور کچھ بناوٹی اور مصنوعی ہیں. بعد میں لکھا ہے کہ ان بناوٹی پہ کیا کیا جائے. ظاہر ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ بناوٹی کو بھی وہی احترام دیا جائے، مصنوعی کو بھی وہی احترام دیا جائے. جب ہم کہتے ہیں ظاہر یہ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، لیکن ایک بات میں پھر بھی کہوں گا، چلو ایک چیز لوگوں کے نزدیک بناوٹی ہے، مصنوعی ہے، انہوں نے بنا لی ہے. اب بھی ایک اور بات پوچھوں گا، لوگوں کو سمجھایا جائے یا تمسخر کیا جائے؟ تمسخر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا، لوگ اس کے دفاع کے لیے اور آگے بڑھ جائیں گے. تو بجائے یہ کہ مسخرہ کیا جائے، سمجھانے کی کوشش کی جائے، طریقے سے کام کیا جائے. ہماری سوسائٹی کے اندر بہت ساری ایسے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ہم لوگ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں، یعنی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس سے بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو جاتا ہے. اور یہ ہر طرف ہوتا ہے. مثلا دیندار جب کسی بے دین سے ملتا ہے، انقلابی جب کسی غیر انقلابی سے ملتا ہے، تھوڑا سیاسی مزاج کا کسی غیر سیاسی سے ملتا ہے، تھوڑا سا مقدس معاب ٹائپ کا غیر مقدس سے ملتا ہے، تو ان تمام جگہوں کے اوپر کچھ اصول رعایت نہ کرنے کی وجہ سے بجائے یہ کہ بہتری کرے اور کام خراب کر دیتا ہے. تو ان اصولوں کو ذہن میں رکھ لیجئے. اپنے بچوں کو کس طرح عمل صالح کی طرف لائیں، خصوصاً 14-15 سال کی عمر کے بچے کا نام بھی لے لیں تاکہ پھر میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ بچوں کو اگر کام کا فائدہ سمجھ میں آ جائے تو اچھائی کریں گے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہم بچوں کو یہ سمجھا سکیں کہ دین فائدہ مند ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بچے دیکھتے ہیں یہ ہمارے ابا ہے نا دیندار، تو پھر ہمیں دین نہیں چاہیے. ہو بھائی یہ معاملہ خراب ہو گیا. دین کا فائدہ نظر آئے کہ ہاں بھائی یہ دین جو ہوتا ہے نا یہ کوئی فائدہ دیتا ہے. فائدہ ظاہر صرف دنیاوی نہیں ہے، ہر لحاظ سے فائدہ. جب بچوں کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ دین کارآمد ہے، کارآمد ایفیشینٹ، دنیا آخرت سب، تو پھر دین پہ خود بخود آئیں گے. ورنہ دین پہ لانا بہت سخت ہے. اب اگلا سوال ہے صلہ رحمی کے معاملے میں کس حد تک جھکنا چاہیے. سارے سامنے والے کے سامنے مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس نے کسی رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے اور وہ نہیں مان رہا اور بار بار اس کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے اور پھر بھی نہیں مان رہا ہے. ایک حد تک صحیح ہے، بعد میں اس کے لیے برائی مت سوچیں، دور دور سے رہیں، لیکن برائی مت سوچیں. مشکل میں پڑے کام آ جائیں تو بہت زیادہ جھکنے کی ضرورت نہیں ہوگی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے کہ اگر کوئی نوجوان اصلاح معاشرہ کرنا چاہتا ہو تو صرف خوشیاں دینا کافی نہیں ہے. کچھ ایسی بھی چیزیں جو غلط ہیں، انہیں بہتر کرنے کے لیے کس طرح کام شروع کرنا چاہیے؟ خوشیوں سے. پھر خوشیوں سے کس طرح؟ رسول اللہ کی طرح. کفر کے معاشرے میں رہ رہے تھے، اتنے لوگوں کے کام آئے کہ لوگوں نے کہا امین ہے. یہ امانت داری میں جب اللہ کے رسول نے ٹائٹل لیا تو کس کی امانتوں کا خیال رکھا تھا؟ مسلمانوں کا نہیں، مشرکوں کا، کافروں کا. تو خوشی دی پہلے یا نہیں دی؟ پہلے خوشی دینی ہوتی ہے. یہ پوائنٹ ہماری عقل میں پتہ نہیں کیوں کم آتا ہے. ہم پہلے سیاسی جماعت بناتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں ہمارا ساتھ دو. نہیں دیں گے ساتھ. پہلے تم لوگوں کے کام آؤ، پھر سیاسی جماعت بناؤ، خود لوگ تمہیں خود ہی اپنا تاج بنا لیں گے. پہلے کام آؤ لوگوں کے. اتنی بڑی مصیبت یہ اتنا چھوٹا سا پوائنٹ بنا ہوا ہے. ہم پلیٹ فارم اور جماعتیں کھڑی کرتے جا رہے ہیں اور پبلک سے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ چلو. لوگ نہیں آئیں گے ایسے. پہلی چیز جو چاہیے وہ کیا ہے؟ تم لوگوں کے کہاں کام آئے، پہلے یہ بتاؤ. یہ ہم سب کو سمجھنا پڑے گا. اللہ کے رسول نے کیوں 40 سال لگا کے پہلے صادق اور امین کا لقب لیا؟
کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح تھے، کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح سے تھے، سب کے بارے میں دیکھو، سب کے سب ایک کام کرتے ہیں، پہلے لوگوں کے کام آتے ہیں۔ ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ جس کسی نے مثال کے طور پر یہ کہنا ہے کہ بھئی لوگ ہمارے کام آئے، لوگ ہماری بات سنیں، پہلے اس سے پوچھنا پڑے گا تم لوگوں کے کیا کام آئے ہو؟ اور جب تم لوگوں کے کام آ رہے ہوگے، لوگ پوچھیں گے نہیں کہ تم کیا حکم دیتے ہو، خود بخود تمہاری مانیں گے۔ لیکن پہلے رشتہ بناؤ، لوگوں کے سامنے واضح ہو کہ بھائی یہ بندہ کام آنے والا بندہ ہے۔ البتہ کام آنے کا مطلب ظاہر ہے صرف پیسہ دینا نہیں ہے، اللہ کے رسول نے پیسہ نہیں خرچ کیا مثلا جو ہماری مثال کے اندر موجود ہے، لیکن ایک سروس تھی جو چاہیے تھی، اللہ کے رسول نے وہ سروس دی دین کے پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے۔ لوگوں کو سچائی کی کمی نظر آ رہی تھی، اللہ کے رسول نے سچائی دی۔ لوگوں کو امانت داری کی کمی نظر آ رہی تھی، مکے سے باہر سے لوگ آتے تھے، طواف کرنے جاتے تھے، مال اور پیسہ رکھ کے جانا پڑتا تھا، اور کم وقت مکے والے جو لیتا تھا وہ دھوکہ بازی کرتا تھا، کھا کے بیٹھ جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر کوئی طواف کرنے جا رہا ہے، مال و پیسہ رکھنا ہے، میرے پاس رکھوا دے، جو دے گا میں اس کو واپس دوں گا۔ سال بھر کے بعد بھی کوئی آیا، میں نے آپ کو یہ دیا تھا، کہا یہ لو، واپس ہو گیا۔ یہ سمجھ لو ہمارے دور میں اللہ کے رسول نے بینک لاکر کھول لیا، کہ بھائی جس کو لاکر میں رکھنا ہے رکھ لے اور واپسی بھی لے لے، ختم ہو گیا معاملہ بغیر کسی فیس کے۔ لوگوں کو مزے آ گئے کہ بھائی کوئی انسان نہیں ملتا تھا جس کو کوئی چیز دیں تو واپس بھی ملے۔ یہ جو اللہ کے رسول نے کچھ مدت کیا حج کے دوران، حج کے علاوہ پورے مکہ میں مشہور ہو گیا بھائی ایک آدمی ایسا ہے جس کو جو امانت دو واپس دیتا ہے، امین ہے۔ اچھا یہ کس کے کام آ رہے تھے؟ مومنوں کے؟ مشرک تھے وہ لوگ۔ مجھے جو اس بات میں سب سے بڑی لطافت نظر آتی ہے وہ یہ کہ لوگ مشرک تھے، اللہ کے رسول ان کے بھی کام آ رہے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں کام شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے سوسائٹی میں کچھ کام کر کے دکھاؤ۔ اچھا اس کا رول میں نے اپنے دماغ میں ایسے بنایا، پہلے لوگوں کو وہ دو جو ان کا جائز مطالبہ ہے، پھر لوگوں کو وہ دو جو تم سمجھ رہے ہو کہ ان کو دے دینا چاہیے۔ پہلے لوگوں کو وہ دے دو جو ان کا جائز مطالبہ ہے، تم دے سکتے ہو، وہ دے دو پہلے۔ اس کے بعد وہ دو جو یہ نہیں مانگ رہے تھے لیکن تم کہہ رہے ہو کہ ان کو لے لینا چاہیے۔ لیکن اگر تم نے پہلے وہ دینا شروع کر دیا جو ان کے اندر ڈیمانڈ نہیں تھی، تمہارے دماغ میں ہے یہ نہیں لیں گے، یہ بھاگ جائیں گے۔ تو مثلا بہت معذرت کے ساتھ اگر آپ کے بچے یہاں پہ نہ آئے ہوتے تو شاید آپ بھی یہاں نہ آتے، چونکہ آپ کے بچے یہاں پہ آئے ہوئے تھے لہذا آپ بھی یہاں پہ رکے ہوئے۔ تو پہلے آپ کو وہ ملنا چاہیے جو آپ چاہ رہے ہیں۔ آپ اس وقت زیادہ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے بچے۔ ٹرک ہمیشہ یہی ہے، پہلے لوگوں کو وہ دے دو جو وہ چاہ رہے ہیں۔ اچھا ایسی چیز دیں جو غلط ہے، حرام ہے، نہیں، وہ دو جو جائز ہے، جائز مطالبہ ہے ان کا۔ پہلے جائز مطالبہ پورا کرو، اس کے بعد وہ دے دو جو شاید اگر نہ دیتے تو پھر نہیں لینا تھا، اب لے لیں گے، اب لے لیں گے۔ ہم نے اس بلبوتے پہ پوری ہاؤسنگ اسکیم اسی اصول پہ کھڑی کی ہے، اسی اصول پہ پوری ہاؤسنگ اسکیم کھڑی کی ہے۔ اگر لوگوں سے کہتے ہیں نا چندہ دو، میں نے مسجد جمکران بنانی، کبھی بھی نہیں دیتے۔ چندہ دو، ہم نے یہ کرنا ہے، کبھی بھی نہیں دیتے۔ ہم نے ان سے کہا کہ بھائی تم کو پلاٹ چاہیے، زمین چاہیے، یہ لے لو، ہم زمین دے رہے ہیں۔ سب نے پیسے دے دیے، پیسے دے دیے، باقی کام ہم خود کر لیں گے۔ تو پہلے وہ دے دو جو لوگ مانگ رہے ہیں، پھر وہ دو جو یہ نہیں مانگ رہے تھے تم دینا چاہ رہے تھے۔ یہ رسول ہے ہمیشہ کا، ساری معاشرتی زندگی اس پہ چلنی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بہت ٹائم ہو گیا، ختم کرتے ہیں۔ بعض اوقات صحیح عمل کرتے کرتے اچانک دل مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اس سے بچنے اور ثابت قدمی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کام کی پروڈکٹیوٹی بعض اوقات نظر نہیں آ رہی ہوتی، کام کا فوری فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو آپ زندگی میں دو قسم کے کام کریں۔ کچھ کام ایسے کریں جن کا فائدہ لمبی مدت میں آئے گا، کچھ کام ایسے کریں جن کا فائدہ فوراً آئے گا، تاکہ جو کام فوری فائدہ آپ کو دکھا دے گا اس سے آپ کا دل مطمئن رہے گا کہ کام چل رہا ہے، کام چل رہا ہے۔ صحیح ہے؟ ہم سب لوگ انبیاء کی طرح نہیں ہیں جن کو لاکھ لاکھ سال کے فائدے نظر آتے ہیں، ہم تھوڑا سا کم مدت کے دیکھنے والے ہیں، ہمیں فوراً کچھ چیزیں نظر آنی چاہیے۔ تو دو قسم کے کام کریں، نہ وہ چھوڑ سکتے ہیں جو لمبی مدت کے ہیں، اور نہ یہ کہ ہم سارے لمبی مدت پہ چلے جائیں۔ تو ہم کچھ کام ایسے کریں جو فوری کم مدت میں فائدہ دکھا دیتے ہیں، کچھ کام ایسے کریں جو لمبی مدت میں فائدہ دکھاتے ہیں، پھر اس سے ہمیں خوشی بھی رہے گی انشاءاللہ۔ اپنے لیے بھی سوچیں، تفریح پہ جائیں، خوش رہیں،
سیر و تفریح پہ ضرور جائیں. ہمارے پاس کیوں اللہ نے اصرار کیا سیرو فی الارض، زمین کے اندر گھومو، عبرت بھی لو، تفریح بھی کرو، سارے کام کرو. بعض اوقات ہم لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ چونکہ میں دیندار ہوں تو میرے لیے ہنسنا منع ہے. نہیں بھائی، دیندار ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ انسان ابو سنقم قریرہ بن جائے جو قرآن کریم نے لکھا ہے، بگڑے ہوئے منہ سب کے. نہیں، اچھا وہاں سے زندگی گزارو، مزے لو زندگی کے، ایسے تھوڑی. جہاں کہیں بھی جائیں تھوڑا سیر تفریح بھی کریں، دیندار کے لیے بہت ضروری ہے. البتہ دیندار فوراً مجھ سے پوچھے گا بھائی کہاں جائیں، ہر طرف فحاشی گھوم رہی ہے یہاں پہ. صبح صبح جاؤ، فجر کے بعد کوئی نہیں ہوتا، وہاں پہ جا کے کھیل لو، کودو، گھر واپس آ جاؤ. یہ جتنے فحاشا میں پڑے ہوتے ہیں رات کو جاگتے ہیں، ان کو صبح کو سونے کا موقع ملتا ہے. پھر تو آپ صبح صبح کو جا کے تفریح کر لیا کرو، اس میں مسئلہ نہیں ہے. پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. لکھا ہے آپ نے شروع میں کہا کہ دشمن کے بارے میں بھی اچھا سوچو، لیکن بات جب سعودی عرب اسرائیل کی آتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیشہ کا مسئلہ ہے، بجائے سوال کے اعتراض پر. بھائی اس کا مسئلہ یہ، ہمیں اسرائیل اور سعودی عرب کے لیے بھی اچھا سوچنا چاہیے، ان کے لیے بھی اچھا سوچنا چاہیے. ایک بادشاہ ایک عارف کے پاس گیا اور اس عارف سے کہا میرے لیے دعا کرو. اس نے کہا میں بادشاہوں کو دعا نہیں کرتا. اس نے کہا نہیں آپ کو میرے لیے دعا کرنی ہوگی اور یہ ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے، جب میں دعا کروں گا تو نہیں پوچھنا کیا دعا کی. کہنے لگا ٹھیک ہے. اس نے ہاتھ اٹھایا، کہا اے خدایا اس بادشاہ کو جلد از جلد زمین سے واپس اٹھا لے. بادشاہ نے کہا یہ کیا دعا تھی؟ کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا مت پوچھنا دعا کیا کی ہے. کہنے لگا پھر بھی یہ کیا ہے، یہ تو بد دعا ہے. تو کہنے کہ تمہارے غلط اعمال اور ظلم کو دیکھتے ہوئے یہی تمہارے حق میں دعا ہے. یا تو انسان بن جاؤ پھر زمین کے اوپر زندگی گزارو، اور اگر تم انسان نہیں بن سکتے ظلم کرنا تو پھر تمہارے لیے بہترین دعا یہ ہے کہ دنیا سے ہٹ جاؤ. لہذا ہم ہمیشہ نماز میں کہتے ہیں خدایا جو قابل ہدایت ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما، اور جو قابل ہدایت نہیں ہے انہیں نیست و نابود فرما، تاکہ کم سے کم یہاں سے جلدی فارغ ہو جائیں، وہاں عذاب کم ہوگا انہیں. باقی ان کی مرضی، سنبھلنا ہے سنبھل جائیں ورنہ نیست و نابود ہو جائیں. لکھا ہے کہ آپ کہتے ہیں صلہ رحم کرو. اگر ایک ماں اپنی اولاد میں فرق کرے تو کیا کریں، جبکہ وہ بہت احترام کرتا ہے والدین کا. کوئی بیچارہ پھنس گیا، یہ سمجھ رہا ہے ماں میرے ساتھ حق ادا نہیں کر رہی ہے، جبکہ میں اس کا بہت خیال کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ماں سے جزا مت لو، جزا خدا سے لے لینا. ماں کا احترام کرو خدا کی خاطر، صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ ہم لوگوں کے ذہن بعض اوقات بہت چھوٹی چھوٹی باتوں سے نتیجے لے لیتے ہیں. آج اس نے کچھ کہہ دیا تو ہم سوچیں گے اس کو تو کوئی محبت ہی نہیں ہے. جیسے حضرت یعقوب کے بچے جو اپنے باپ کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ یہ ہمیں تو چاہتا ہی نہیں ہے. تو بھائی نہیں چاہتا تو شاید کوئی وجہ ہو، ممکن ہے تم غلط فہمی کا شکار ہو، تو ماں کے بارے میں بھی ایسی غلط فہمی کر سکتے ہو. اچھا میں نہیں کہہ رہا ماں معصوم ہے، شاید واقعاً وہ بھی کوئی غلطی کر رہی ہو، لیکن جزا کس سے مانگے؟ ماں سے مت مانگے، خدا سے مانگے، خدا دے دے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. محمد. اصل میں سوال دیکھ کر انسان سوچتا ہے بعد میں پھر پوچھیں گے سوال کیوں چھوڑ دیا. توقعات کس حد تک کم کریں؟ کچھ توقعات کچھ رشتوں میں جینوئن ہوتی ہیں جن کے نہ ہونے سے فرسٹریشن بڑھتی ہے. اس میں کیا کریں؟ مثال کے طور پر کوئی شوہر اپنی بیوی سے توقع رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ ظاہر ہے کہ رکھے گا. کوئی بیوی اپنے شوہر سے توقع رکھے گی یا نہیں رکھے گی؟ ہاں رکھے گی. اگر یہ توقعات نہ ہوں تو دونوں گھر میں کیسے زندگی گزاریں گے؟ صحیح ہے، بات صحیح ہے، قبول ہے. بچے اپنی ماں سے، والدین اپنے بچوں سے، بھائی بہن ایک دوسرے سے توقعات رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ ہاں رکھیں گے. لیکن ایک کام کریں، جتنی کم کر سکتے ہیں کر لیں، محبتیں کم نہ کریں. محبتیں کم نہ کریں، توقعات کم کریں، مجبوریوں کو قبول کر لیں. چاہے مثال کے طور پر یہ سمجھ میں آتا ہو کہ نہیں یہ بہتر ہو سکتا تھا بہتر، کچھ چیزوں میں ہم بھی بہتر ہو سکتے تھے، نہیں ہوئے، قبول کر لیں. تو اس طرح اپنے آپ کو بیلنس کر لیں. فرسٹریشن سے بچنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، کچھ توقعات ایسی ہوتی ہیں جو بہت انسان کے دماغ کو الجھ جاتی ہیں، ان کو پھنس جاتی ہیں دماغ کے اندر. تو اس کے اندر میں نسخے کے طور پہ عرض کرتا ہوں بہرحال وہ یہ کہ جو توقعات پوری نہ ہوں اس کے اوپر مسکرائے، اس کے اوپر ہنسے. اگر آپ نہیں ہنسیں گے آپ کی زندگی عذاب بن جائے گی. کچھ توقعات جو پوری نہیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر ہنسے اور خدا سے دعا کرے کہ دل وسیع کرے. اور یہ اگر کوئی ہنسنا بھول گیا تو میں بتا رہا ہوں بعد میں پھٹے گا یہ، اس لیے بہتر ہے کہ تھوڑا بہت ہنس لیا کرے. اچھا، قبر میں انسان کس سینس میں ہوگا؟ ابھی اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، آخری سوال دیکھتا ہوں. علم بھی ہو، نیک عمل کا ارادہ بھی ہو، پھر بھی عمل میں کمی ہو
ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی رکاوٹ ہے جو ہمیں توفیق نہیں مل پاتی. دیکھو بھائی کوئی جادو ٹونا نہیں ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے انسان کا اپنا ارادہ ہوتا ہے. اس نے کچھ غلطیاں کی ہوتی ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو انسان ارادے میں کمزور ہوتا ہے یا پیچھے اس نے کچھ گناہ کیے ہیں جو رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں. ارادے کی کمزوری کا میں نے علاج بتایا، مستحبات مکروہات پہ تھوڑا تھوڑا توجہ دینا شروع کر دے، وہاں سے شروع کرے، ارادہ مضبوط ہوگا. اور گناہوں کو دور کرنے کے لیے استغفار، ہر روز استغفار کرے اللہ کے حضور اپنی پرانی زندگی کو یاد کرتے کرتے. اس کے اوپر بہت عرض کر چکا ہوں، بہت آپ کا وقت لیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. دو تین جملے میں دعا کرتے ہیں. پاک پروردگار اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ماہ مبارک رمضان کی خیر و برکات حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما. سب سے بہتر ہمیں تزکیہ نفس اور تہذیب نفس کی سعادت نصیب فرما. وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد.